آرزو کے لیے میری سوچ کچھ بدلنے لگی تھی۔ جب بھی اب وہ میرے ساتھ باتیں کرتی تو میں بے خود ہو کے اسے دیکھنے لگتا۔ اس سے باتیں کرنا مجھے اب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی تھی، زندگی سے بھرپور۔ اب ہم اکثر سائٹ پہ جاتے تو ایک ساتھ کھانا کھاتے، ہنس کے باتیں کرتے۔ کہنے لگی شکر ہے آپ کو ہنسنا بھی آتا۔ میں اسی کی کسی بات پہ ہنسا تھا اور بے ساختہ ہنسا تھا، تو مجھے غور سے دیکھ کے کہنے لگی جب آپ ہنستے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں، آپ کے چہرے پہ ڈمپل کافی گہرا ہو جاتا ہے۔ مجھے آرزو کے ساتھ اپنی زندگی لگنے لگی تھی، ورنہ لگتا تھا کہ کوئی روٹین لائف گزار رہا ہوں۔ صبح اٹھ کے آفس، شام کو گھر آنا، کھانا کھا کے ابا کو پورے دن کی رودات بتانا، پھر سو جانا۔ لیکن اب لگتا تھا کہ میں جی رہا ہوں۔ کبھی وہ میرے ساتھ گول گپوں کی شرط لگاتی، ہم مل کے گول گپے تیزی سے کھا رہے ہوتے تھے، یہ سوچے بغیر کہ کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک بار کہنے لگی کبھی کلب میں گئے ہیں آپ؟ میں فوراً سے گھبرا کے نفی میں سر ہلا گیا۔ کہنے لگی میں بھی نہیں گئی، لیکن مجھے بہت شوق ہے۔ ڈانس ریمپ پہ کسی پارٹنر کے ساتھ کپل ڈانس کرنے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ میں نے نظریں چرائیں۔ کہنے لگی ٹرائی کر کے دیکھیں کیسا لگتا ہے۔ میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، کیوں اپنے باپ سے مجھے جوتے پڑواؤ گی؟ کہنے لگی تو آپ کیا میرے بابا سے مجھے پوچھ کے لے کے جائیں گے؟ ہر بار میں جب بھی سائٹ پہ جاتا تھا تو جعفر صاحب سے پوچھ کے ہی آرزو کو لے کے جاتا تھا۔ کہنے لگی ایسی باتیں اپنے باپوں سے پوچھ کے نہیں کرتے، ارے خود کرتے ہیں، پلیز چلتے ہیں۔ میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا اگر فواد نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ سوچو اس کی نظر میں میرا کیا امپریشن رہ جائے گا، کیا سوچے گا کہ میں اس کی بہن کے ساتھ ڈانس کر رہا ہوں؟ اور سچ پوچھو تو مجھے نہیں آتا یہ سب کچھ۔ کہنے لگی لو بھائی، کیا فواد بھائی کا اور میرے بابا کا یہی کام ہے کہ میری جاسوسی کرتے پھریں؟ انہیں کیا پتا میں کہاں جاتی ہوں کہاں نہیں، بس آپ مجھے اپنی مرضی بتائیں۔ اندر سے دل تو میرا بھی کچھ بے ایمان ہو چکا تھا۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی، اور جس طرح سے اس کے باپ کی نظر میں اپنی اہمیت بڑھا چکا تھا، مجھے 100% یقین تھا کہ رشتے سے انکار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں، میں کبھی گیا نہیں۔ کہنے لگی تو پھر ایک بار ٹرائی کر لیتے ہیں نا پلیز، انکار مت کریے گا۔ میں نے کہا کہ رات کو گاڑی لے کے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، میرے ابا بہت سخت ہیں، انہیں بھنک بھی پڑ گئی تو کیا جواب دوں گا کہ رات کو کہاں گیا تھا؟ کہنے لگی آپ کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، دیکھیں میں آپ کے گھر کے پاس آؤں گی، آپ کو کال کروں گی، آپ چپ چاپ باہر آ جانا، پھر ہم چلیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اندر سے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ گدگدانے والے خیالات آتے ہی میرا چہرہ شرم سے گلابی ہوا تھا۔ آرزو کے ساتھ کپل ڈانس کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ دل ایک عجیب ہی لے پہ دھڑکنے لگا تھا۔ بہرحال رات کے 1 بجے مجھے آرزو کا میسج آیا کہ جلدی سے باہر آؤ، میں باہر کھڑی ہوں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا باپ اس سے اتنی رات کو باہر کیسے آنے دیتا تھا، یا شاید وہ بھی چھپ کے آئی تھی، لیکن چوکیدار تو ہوگا، شاید اسے رشوت کے طور پہ کچھ پیسے دے دیے ہوں گے۔ میں خود ہی سے سوال کر رہا تھا اور خود ہی سے جواب بھی دے رہا تھا۔ بہرحال بڑی احتیاط کے ساتھ میں باہر نکلا، آرزو کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کلب میں لے گئی جہاں کی دنیا ہی بالکل مختلف تھی۔ ہم دونوں اب ڈانس ریمپ پہ جا چکے تھے، جہاں رنگ برنگی روشنی تھی جو پورے کلب میں پھیل رہی تھی، باقی ہر طرف اندھیرا تھا۔ آرزو ہی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ڈانس ریمپ پہ لے کے آئی۔ یہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں سلو میوزک پہ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے ڈانس کر رہے تھے۔ مجھے کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ پہلے نہیں کیا تھا۔ آرزو نے ہی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی کمر پہ رکھا، مجھے ڈانس اسٹیپ بتانے لگی، لیکن میرا ہاتھ اس کی کمر پہ کپ کپا رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ پہلی بار تھا، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ ابا کی گھوری نے کبھی اتنی ہمت ہی نہیں دی تھی، اور اب ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنا، اس کے قریب ہونا، آپ سمجھ سکتے ہیں میرے سچ میں پسینے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ وہ میرے بے حد قریب تھی۔ میرے دونوں کندھوں پہ اس نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے
اور میں نے اس کی کمر پہ، اور ساتھ ساتھ مجھے بتا رہی تھی، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ پھر کہنے لگی میری آنکھوں میں دیکھو، سب لوگ ایسے ڈانس کرتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ سچ مچ بے وقوف تھی یا پھر مجھے بنا رہی تھی، لیکن میں کچھ بے اختیار سا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے میں کھونے لگا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میرے ہاتھ کی انگلیاں اس کی کمر پہ خود ہی گردش کرنے لگی۔ شاید وہ بھی کچھ بے بس ہوئی۔ اس بار اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑوانا بھی چاہا، لیکن میں آگے بڑھنے لگا۔ میں اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی سارم یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن مجھے کہاں ہوش تھی۔ ہوش تب آئی جب ایک چپل میرے سر پہ لگی۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹا۔ نالائق، کمبخت، کمی کمین، گھٹیا انسان۔ میرے ابا کی آواز جب میرے کانوں سے ٹکرائی تو میری تو جان نکلی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب میں ڈرتے ڈرتے آرزو سے پیچھے ہٹا تو سامنے میرا باپ مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میوزک بند ہو چکا تھا، رنگ برنگی روشنیاں بھی بند ہو چکی تھیں، اور اب ایک تیز روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ ابا میرے پاس آئے، میرا کان پکڑ کے مڑوڑ کے رکھ دیا۔ اب تو یہاں آنے لگ گیا، اب تیری آوارہ گردیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں، کمینے آج تیری ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دوں گا۔ آرزو بڑی حیرت سے اور تعجب سے مجھے اور میرے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ انہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں آ گیا ہوں اور میں کب گھر سے نکلا ہوں۔ سب کے سامنے میری اچھی خاصی عزت افزائی ہو چکی تھی۔ میرا باپ مجھے کان سے پکڑ کے کلب سے باہر لے کے آیا۔ دیکھا تو باہر ابا کی ویسپا کھڑی تھی، شاید وہ ہمارا پیچھا کرتے کرتے آئے تھے۔ کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے، تیرا باپ سوتا ہے تو کیا مر جاتا ہے؟ میں سویا ہوا بھی جاگ رہا تھا۔ جس کی اولاد تم جیسی کمینی اور گھٹیا ہو ان باپوں کو نیند نہیں آتی۔ شرم نہیں آئی تجھے غیر لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈال کے ناچتے ہوئے اور اسے پتہ نہیں کہاں کہاں چومتے ہوئے؟ ابا کے منہ سے یہ باتیں سن کے میں شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری پہلی ہی چوری میرا باپ فوراً سے پکڑ لے گا۔ پہلی بار جب سگریٹ پی تھی تو محلے میں جوتے کھائے تھے۔ پہلی بار جب لڑکی کے ساتھ کلب گیا تو بھی ابا پہنچ گئے۔ یہ باپ کے اندر ایسا کون سا الارم فٹ ہوتا ہے کہ بچوں کی ہر حرکت پہ وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ نہیں سب باپوں کے اندر یہ خصوصیت تھی یا صرف میرے ہی باپ کے اندر یہ ضرورت سے زیادہ تھی۔ پورے راستے ابا نے گالیاں دی۔ گھر جاتے ہی ابا کے تھپڑ اور گھونسے شروع ہو چکے تھے۔ شازل بھائی، ردا بھابھی، فاطمہ، آمنہ، الوینہ، میری والدہ سب کمروں سے باہر نکل کے میری درگت بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا ابا بس کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہنے لگے کمینے، رنگ برنگی لڑکیوں کے ساتھ ناچتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ 3 بہنیں ہیں گھر پہ اور تیری بےغیرتی عروج پہ ہے۔ کسی اور کی بہن کے ساتھ ناچتے ہوئے تجھے اپنی بہنوں کا خیال نہیں آیا؟ کون سی ایسی گھٹیا گالی ہے جو میرے باپ نے مجھے نہیں دی؟ سب کے سامنے میری عزت افزائی ہو چکی تھی، میرا منہ بھی اچھا خاصا سوج چکا تھا، بلکہ نیل پڑ چکا تھا۔ اماں کی تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مجھے بچائے، اور نہ ہی میری ماں نے کبھی ایسی جرت دکھائی تھی۔ بس ایک الوینہ تھی، اس نے آ کے ابا کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی بڑے ابا بس بھی کر دیں، سارم بھائی کی حالت دیکھیں کیا کر دی آپ نے۔ ایک اسی کا ہاتھ تھا جو ابا پیچھے نہیں ہٹا سکتے تھے، اور وہ ان کی کلائی پکڑ چکی تھی۔ خود ابا بھی پسینے سے شرابور تھے، لیکن آنکھیں ابھی بھی قہر برسا رہی تھیں۔ کہنے لگے تم بیچ میں مت آؤ، آج میں اس کمینے کا خون پی جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی پلیز بڑے ابا بس کر دیں۔ پھر جا کے میرے باپ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے جاؤ پانی لے کے آؤ میرے لیے۔ الوینہ فوراً سے ٹھنڈا گلاس پانی کا لے کے آئی۔ ابا نے ایک ہی گھونٹ میں پیا، ابھی بھی ان کا سانس پھول رہا تھا، اور میرا جوڑ جوڑ ہڈی ہڈی دکھ رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے اٹھ کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا، لیکن بہت مارا تھا۔ اس بڑھاپے میں بھی ابا کی اچھی خاصی جان تھی، کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ بہرحال اگلے روز صبح میری شکل اس کا
قابل نہیں تھی کہ میں آفس جا سکتا۔ میں نے جعفر صاحب کو فون کر کے کہا کہ مجھے بخار ہے، میں 3 دن تک نہیں آ سکتا۔ وہ کہنے لگے اوہ ہو ینگ مین، یہ کیا کر لیا تم نے اپنے آپ کو؟ تم جانتے ہو آدھے سے زیادہ کام تم پہ ہے اور تم ہی بیمار ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو، میں 2-4 دن تک مینیج کر لوں گا۔ میں نے فون بند کیا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ باہر جا کے ناشتہ کروں، بہت درد تھا۔ تبھی میرے کمرے کا دروازہ کھلا، اور وہ بھی دستک کے بعد۔ میں جانتا تھا الوینا ہوگی، کیونکہ بنا دستک وہ میرے کمرے میں نہیں آتی تھی۔ البتہ آمنہ اور فاطمہ کبھی کبھی بنا دستک کے بھی آ جایا کرتی تھی۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کے وہ لے کے آئی تھی۔ گلاس سائڈ پہ رکھ دیا، کہنے لگی یہ پی لیں، آپ کو تھوڑا سا سکون ملے گا۔ میں نے کہا بہت شکریہ، ایک تم ہو جسے میرا احساس ہے، ورنہ میری سگی ماں نے بھی مجھے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کہنے لگی مجھے لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے، میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں نے کہا اچھا ایسے کرو، میرا ناشتہ مجھے کمرے میں لا کے دے دو، ابا ابھی بھی گھر پہ ہوں گے، پھر میری شکل دیکھ کے پھر سے ان کو مجھ پہ غصہ آئے گا۔ کہنے لگی ہاں وہ گھر پہ ہی ہیں، میں لا دیتی ہوں، آپ پہلے یہ دودھ پی لیں۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا، گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ تبھی میرے نمبر پہ آرزو کی کال آئی۔ میں اس قدر شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ فون اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، لیکن پھر بھی میں نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کے والد کی نظروں میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے والد بہت سخت مزاج ہیں، انہیں یہ سب پسند نہیں ہے۔ کہنے لگی ہاں میں وہی حیران تھی کہ میں لڑکی ہو کے رات کے 1:30 بجے تک کلب میں تھی اور میرے والد کو پتہ تک نہیں تھا، اور ایک آپ کے والد اپنے بیٹے کے پیچھے کلب تک پہنچ گئے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کروں گا۔ میں کیا بات کرتا، میرے باپ نے تو لڑکی کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد الوینا ناشتہ بھی لے کے آئی، پھر میری والدہ بھی میرے کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی یہ تم نے کلب کا شوق کہاں سے پال لیا؟ کیا کرنے گئے تھے تم رات کو؟ اور تمہارے ابا بتا رہے تھے تم کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے۔ سارم، میں تو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی ہوں، تم ایسے تو کبھی نہیں تھے۔ اب میں کیا جواب دیتا کہ لڑکی زبردستی مجھے لے کے گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے باپ کو فوراً سے الہام ہو جائے گا۔ میری والدہ کہنے لگی کون تھی وہ لڑکی؟ میں نے کہا باس کی بیٹی ہے۔ یہ سن کے میری ماں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی تھیں۔ کہنے لگی باس کی بیٹی یہ کام کرتی ہے؟ میں نے کہا وہ دقیانوسی قسم کے نہیں ہے نا ہماری طرح، وہ لبرل سوچ رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے بچوں کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں بھاگتے۔ میں نے اپنے بازو دباتے ہوئے کہا تھا، جہاں ابھی بھی بہت درد ہو رہا تھا۔ میری ماں کہنے لگی دل چاہ رہا ہے تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دوں۔ میں نے کہا آپ کو کوئی جگہ صاف ستھری نظر آ رہی ہے میرے منہ پہ جہاں آپ کے تھپڑ کے نشان پڑنے باقی رہ گئے؟ ابا نے پورے منہ کا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی بہت ٹھیک کیا تمہارے باپ نے، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا چلو جی، یک نہ شد دو شد، آپ بھی اپنا شوق اور اپنی ساری حسرت پوری کر لیں۔ کہنے لگی میں تو ابھی آمنہ کی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن تمہاری جو حرکتیں ہیں مجھے لگ رہا ہے تمہارے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ میں نے کہا میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، میں دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، لیکن خدا کے لیے یہ شادی کا ڈھول میرے گلے میں مت ڈالیے گا، ابھی میں بالکل بھی شادی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میری والدہ کہنے لگیں تو پھر اپنی حرکتیں بھی درست کرو۔ بہرحال میں 4-5 دن بعد تب آفس گیا جب میری شکل کچھ بہتر تھی، اور بڑی بے چینی سے آرزو میرا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے فون پہ بھی اس سے بات نہیں کی تھی، میرے ہی آفس کے کمرے میں تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی آپ کو بخار ہو گیا تھا، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ میں چپ چاپ آ کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے زیادہ بات بھی آرزو سے نہیں کی، حالانکہ وہ بار بار مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ کہنے لگی مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے آپ کو کلب لے کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسے لگ رہا ہے جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ اندر ہی اندر مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ کلب کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا
جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، بعض لوگوں کے ابا اتنے سخت ہوتے ہیں جس طرح سے میرے ہیں۔ میں تو ایسے بچوں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھتا تھا جن کے ماں باپ انہیں کھلی چھٹی دے دیا کرتے تھے کہ جاؤ اپنی زندگی انجوائے کرو۔ کئی لڑکے لڑکیوں کو میں نے دیکھا تھا کہ بیٹا اپنے باپ سے اپنی پسند کی شادی کا بلا جھجک بول دیتا تھا، اور ان کے باپ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم وہاں تمہارا رشتہ لے جائیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ ارے پتہ نہیں ایسے باپ نایاب ہوتے ہیں اور کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ میری قسمت میں تو ایسا باپ نہیں تھا۔ میں واقعی پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک عمر بھی ہوتی ہے۔ بھلا میری یہ کوئی عمر تھی اپنے باپ سے جوتے کھانے کی؟ مجھے اپنے اندر ہی اندر گلٹ فیل ہو رہا تھا، بہت برا لگ رہا تھا۔ دوستوں میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ لڑکیوں کے بارے میں سوچنا جیسے میرے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ مجھے اپنے باپ سے اختلاف تو شروع سے تھا، لیکن اب میرے دل میں یہ چیز بڑھنے لگی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب آرزو کی سسکیوں کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا آرزو تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا تھا میری وجہ سے آپ کو اتنی رسوائی ملے گی۔ میں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی بات نہیں، میرا باپ ہے، مجھے ڈانٹ سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، مجھے تو برا نہیں لگ رہا، میں بچپن سے سب کچھ برداشت کرتا رہا ہوں۔ کہنے لگی لیکن میں نے کبھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ آپ کو نہیں پتا میں چند دنوں سے بہت پریشان تھی، بہت بے چین تھی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں میں اس لڑکی میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی، میرے لیے اپنے دل میں بہت نرم گوشہ رکھتی تھی۔ آمنہ کی شادی کا کارڈ میں نے فواد کو بھی دیا تھا، اپنے باس سے بھی کہا تھا کہ وہ ضرور آئے، اور آرزو سے بھی کہا تھا، لیکن وہ گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگی اگر آپ کے ابا نے مجھے پہچان لیا تو کہیں مجھے تو جوتے نہیں ماریں گے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہیں گے، آ جانا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ سے آرزو کو ملواؤں اور وقت دیکھ کے کوئی اچھا سا موقع دیکھ کے اماں سے بات بھی کروں۔ آمنہ کی شادی پر جعفر صاحب کی پوری فیملی آئی تھی، ان کی بیوی بھی، فواد بھی، آرزو بھی، لیکن میرے والد اسے بڑے خطرناک تیوروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ بہرحال جیسی شادی کا فنکشن ختم ہوا، میرے والد گھر میں آتے ہی کہنے لگے سارم میرے کمرے میں آؤ۔ میں جیسے ہی اپنے والد کے کمرے میں گیا تو سامنے بڑے غصے سے کمرے کے چکر کاٹ رہے تھے، دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف تھے۔ میں نے کہا جی ابا۔ کہنے لگے یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن تمہارے ساتھ ناچ رہی تھی، تم نے بلایا تھا اسے؟ میں نے کہا ابو وہ میرے باس کی بیٹی ہے، وہ ایسی نہیں ہے، میں اسے لے گیا تھا، میں نے سارا الزام خود پہ لے لیا۔ ابا کہنے لگے اگر کل ولیمہ نہیں ہوتا میں تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دیتا، ایسا کہ 4 دن تمہیں یاد رہتا۔ یہ کوئی حرکت تھی تمہارے کرنے والی؟ میں نے کہا ابا اتنا تو مار لیا آپ نے، ابھی بھی سکون نہیں ملا، ایسا کریں مجھے جان سے مار ڈالے۔ کہنے لگے میں فضول بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج کے بعد یہ لڑکی مجھے کسی فنکشن میں نظر نہ آئے۔ میں نے کہا ابا میں کیسے منع کر سکتا ہوں، میرے باس، میرے منہ سے ابھی یہی نکلا تھا تو میرے والد کہنے لگے چھوڑ دو نوکری، کہیں اور نوکری ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا ابا مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی ہے۔ کہنے لگے بھاڑ میں گئی تمہاری تنخواہ، میری فیکٹری میں آنا شروع کر دو۔ یوں تو میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ایک ہی کام پہ سارا خاندان لگ جائے، اس لیے تم لوگوں کو الگ الگ نوکریوں کی صلاح دی تھی، لیکن دیکھو یہ لڑکیوں کا چکر مجھے نہیں ہے پسند۔ اس لڑکی کے کپڑے، اس کا پہننا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت الگ ہے، دور رہا کرو ایسی لڑکیوں سے۔ میں نے کہا ابا وہ بری نہیں ہے۔ یہ بات سن کے میرے باپ کے ماتھے پہ بل پڑے، میرے قریب آ کے میرا چہرہ دیکھنے لگے۔ کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، آئندہ نہیں آئے گی وہ کسی فنکشن میں۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے،
چلو جاؤ یہاں سے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن میں یہ سوچنے لگا کہ اب ابا کو راضی کیسے کروں گا، کیونکہ میں تو آرزو سے ڈھکے چھپے لفظوں میں محبت کا اظہار کر چکا تھا اور وہ اپنی رضامندی بھی دے چکی تھی۔ بے شک میں نے اسے کلیئر نہیں کہا تھا اور بس یہ کہتا تھا کہ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، اور وہ آگے سے مسکرانے لگتی تھی، کہتی تھی کہ میں ہوں ہی اچھی، آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی پسندیدگی بھی دیکھ چکا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری زندگی اس کے ساتھ گزرے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے باپ کو کوئی اعتراض ہوگا، کیونکہ میری بہن کی شادی پہ وہ میرے والد کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملے تھے۔ ہاں، ان کی فیملی ماڈرن تھی، آرزو کی والدہ نے بھی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جو میرے گھر والوں کو ایک آنکھ پسند نہیں آئی، اور آرزو کا لباس بھی چست تھا، دوپٹہ بھی گلے میں نہیں تھا، حالانکہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا میرے ابا کو سر پہ دوپٹہ لینے والی لڑکیاں زیادہ متاثر کرتی ہیں، چاہے اندر سے جیسے مرضی ہوں۔ شادی پہ بھی الوینا اور فاطمہ کے سر سے دوپٹے نہیں اترے تھے، لیکن چند مہینے بعد میرے بھائی شازل نے مجھے اور آرزو کو ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھاتے دیکھ لیا اور ہنستے باتیں کرتے دیکھ لیا۔ تب میں اسے سونے کی بریسلٹ گفٹ کر رہا تھا، اس کی کلائی پہ پہنا رہا تھا، اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جعفر صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ابا کو میں منا لوں گا۔ میرے کہنے پہ آرزو نے شلوار قمیض بھی پہننی شروع کر دی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ابا سے ملواؤں گا تو تم دوپٹہ سر پہ رکھنا، میں کہہ دوں گا کہ تم نے میری خاطر اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔ وہ کہنے لگی میں تمہاری خاطر اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں اور میں بدل بھی لوں گی۔ میں نے جیسے اسے بریسلٹ پہنائی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تبھی شازل بھائی ہماری ٹیبل پہ پہنچ گئے۔ میں انہیں دیکھ کے گھبرایا، میں نے اپنا ہاتھ آرزو کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بے شرمی پھیلا رہے ہو تم یہاں پہ؟ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے ابا نے تمہیں جوتوں کے ساتھ ماری تھی۔ میں نے کہا شازل بھائی پلیز۔ کہنے لگے چلو میرے ساتھ، بتاتا ہوں ابا کو کہ تم کس حد تک آگے بڑھ چکے ہو۔ میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ میں آرزو سے خدا حافظ کر کے شازل بھائی کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ سے باہر آیا تھا۔ کہنے لگے جب میری شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی تو تمہاری کیوں ہوگی؟ اور کیا تم پاگل ہو؟ اتنی ماڈرن لڑکی ہے یار۔ میں نے کہا وہ میری خاطر بدلنے کو تیار ہے۔ کہنے لگی یہ بدلے گی، یہ ریسٹورنٹ میں سب کے سامنے بیٹھ کے تمہارا ہاتھ چوم رہی تھی، یہ ہمارے گھر میں پتہ نہیں کون کون سی بے حیائیاں پھیلائے گی، اور ابا تو کبھی بھی تمہاری شادی نہیں کریں گے اس لڑکی سے، اس لیے اسے جھوٹے آسرے پہ مت رکھو، سونے کے گفٹ اسے مت دو۔ میں نے کہا میں بھی فیصلہ کر چکا ہوں، میں شادی آرزو سے ہی کروں گا۔ یہ کہہ کے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا۔ شازل بھائی تو مجھے دیکھتے رہ گئے، شاید اپنے چند دوستوں کے ساتھ وہ ریسٹورنٹ آئے تھے اور مجھے دیکھ چکے تھے۔ گھر جاتے ہی شازل بھائی نے مجھے سب کے سامنے بٹھا کے ابا کو ساری بات بتائی۔ شاید انہیں اس چیز سے مسئلہ تھا کہ ان کی شادی روبینہ کے بجائے ردا سے ہوئی ہے۔ بجائے میرا ساتھ دینے کے انہوں نے مرچ مسالے لگا کے ساری بات بتائی۔ ابا مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میرا خون پی جائیں گے۔ کہنے لگے یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ میں نے کہا ابا مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے باس کو اعتراض ہوگا، میں آرزو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ میری خاطر اپنے آپ کو بدلنے کو تیار ہے۔ ابا کہنے لگے نہیں بدلتی ایسی لڑکیاں۔ میں نے کہا ابا بدل جاتی ہیں اگر انہیں موقع دیا جائے تو، لیکن ابا تو میری سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے تم بہت آگے کی اڑانے بھرنے لگے ہو، تمہارے پر میں ایسے کاٹوں گا کہ تم یاد کرو گے۔ کہنے لگے آج کے بعد تم میری فیکٹری جاؤ گے، آفس نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں جاؤں گا؟ کہنے لگے بحث کرو گے تو 2 چماٹے منہ پہ ماروں گا تمہارے، میں تمہارا اسی ہفتے نکاح الوینا سے کروا دوں گا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا ابا آپ کا دماغ ٹھیک ہے، وہ چھوٹی بہن ہے میری۔ ابا کہنے لگے تمہاری سگی بہن نہیں ہے۔
میں نے کہا کیا بولے جا رہے ہیں آپ؟ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. فاطمہ سے بھی چھوٹی ہے وہ، اور میں نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے. اسے کسی دوسری نگاہ سے سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں میں. آپ کو اندازہ ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے اگر تم نے ایسا سوچا اور سمجھا ہے تو ٹھیک کیا ہے. وہ تمہاری عمر نہیں تھی کہ تم الوینا کے بارے میں کچھ غلط سوچتے، لیکن اب جو حرکتیں تم کر رہے ہو اور جتنا تم قابو سے باہر ہو رہے ہو، بہتر ہے کہ تمہاری شادی الوینا سے کر دی جائے. گھر کی بچی ہے، نیک سیرت ہے، اس کی صحبت میں رہو گے تو نیک ہو جاؤ گے. میں نے کہا ابا میں سوچ بھی نہیں سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کروں گا الوینا سے نکاح. میرے والد کہنے لگے انکار کا مطلب تم شاید سمجھتے نہیں ہو. میں 2 جوتے لگا کے تمہارا نکاح پڑھوا سکتا ہوں. مجھے مجبور مت کرنا کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں جو میں کرنا نہیں چاہتا. میں تو گم سم سا ہو کے رہ گیا تھا، کیونکہ ایک دن بعد جمعہ تھا. میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا. میں اپنے کمرے میں آ گیا. ابا سے ڈر ابھی بھی مجھے لگتا تھا. سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا بنے گا. مجھے لگا کہ الوینا کبھی بھی نہیں مانے گی، اور میرے انکار کی اہمیت ہو یا نہ ہو، الوینا کے انکار کی اہمیت ضرور ہوگی. میں نے الوینا کے نمبر پہ فون کیا. اس نے فون اٹھایا تو روئے جا رہی تھی. کہنے لگی مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بھائی سمجھا ہے. یہ سن کے مجھے ایک سکون کا احساس ہوا. میں نے کہا میں نے بھی تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا. میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں. کہنے لگی آپ کو کیا ضرورت تھی کسی اور کو پسند کرنے کی؟ نہ آپ جذبات میں ایسا قدم اٹھاتے اور نہ یہ مصیبت میرے گلے میں پڑتی. میں تو نہیں کروں گی آپ سے شادی. میں نے کہا ویری گڈ، اس بات پہ ڈٹی رہنا. دیکھو ابا سے ڈرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، بس تم انکار پہ قائم رہنا. میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، پھر میں نے فون بند کر دیا. 1-2 سکون کا سانس لیا. ایک دن اور گزر گیا، لیکن جب میری آنکھ میرے والدین کے چلانے پہ کھلی، میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہو گیا. تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے آج تک کبھی اپنی بیٹیوں سے ان کے رشتے طے کرنے سے پہلے اجازت نہیں لی، اور تمہیں میں نے بیٹی بن کے پالا ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے یہ کہنے کی؟ بڑے ابا، میں الوینا کی منمناتے ہوئے آواز نکلی. میں جلدی سے لحاف کو پیچھے ہٹا کے دروازے کے پاس کان لگا کے کھڑا ہو گیا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. میرے والد کہنے لگے ایک دم چپ، جمعے کے بعد نکاح ہے، جا کے تیار ہو، اور خبردار جو تمہارے منہ سے انکار کا ایک حرف بھی نکلا تو. پھر کمرہ بند ہونے کی آواز آئی. شاید وہ کمرے میں جا چکی تھی. اب مجھے ڈر سا لگنے لگا کہ اب کیا ہوگا. بہرحال میں نے الوینا کو کال کی کہ اسے سمجھا سکوں کہ مولانا صاحب کے سامنے انکار کر دے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. فون جیسے ہی الوینا نے اٹھایا، میں نے کہا دیکھو تمہیں ابا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مولانا صاحب کے سامنے ایک بار انکار کر دینا، باقی سب میں سنبھال لوں گا. لیکن میں نہیں جانتا تھا. فون میرے باپ نے اٹھایا تھا. کہنے لگے اچھا تو یہ تمہاری پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں. میں بھی کہوں میری بچی نے آج تک کبھی میرے کسی حکم پہ اختلاف نہیں کیا. وہ کیسے اتنی بڑی جرت دکھا سکتی ہے؟ میں تو ڈر کے مارے فون بند کر چکا تھا. کمرے میں بھی کنڈی لگا دی. ابا بہت زور زور سے دروازہ دھڑدھڑا رہے تھے. کہنے لگے سارم دروازہ کھولو، میں آج تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میں بہت ڈر گیا تھا، اس لیے 1 گھنٹے میں شلوار قمیض پہن کے تیار ہو کے کمرے سے باہر آ گیا. اس سے پہلے کہ ابا کچھ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے اس نکاح پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ابا کی خون خوار آنکھوں سے مجھے خوف آیا تھا. پھر کیا ہونا تھا؟ نکاح بھی ہو گیا، لیکن میں اس رشتے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. مجھے لگا تھا کہ بات صرف نکاح تک محدود ہوگی، لیکن رات کو الوینا کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور میں شش و پنج میں مبتلا ہو چکا تھا. شازل بھائی مجھے دیکھ رہا تھا. کہنے لگا چلو شاباش، جاؤ جا کے رشتہ نبھاؤ.
اور بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ تم الگ دنیا میں پیدا ہوئے ہو جو تمہیں تمہاری محبت مل جائے گی۔ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا بیٹا، تم بھی ویسے ہی گزارو گے۔ میں ویسے ہی تپا پڑا تھا۔ شاذل بھائی کی بات نے تو میرے اندر جیسے آگ بھڑکا دی۔ میں کمرے میں گیا تو وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں نے کمرہ بند کیا۔ میں نے کہا انکار نہیں کر سکتی تھی تم؟ کہنے لگی آپ نے بڑے ابا کی بات نہیں سنی تھی کیا؟ میں نے کہا دیکھو میں ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھاؤں گا، اب مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ جاؤ جا کے کپڑے بدلو اور جہاں تمہارا جی چاہتا ہے جا کے سو جاؤ، بس بیڈ پہ نہیں سو گی تم۔ تو اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ اپنے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پہ جا کے سو گئی۔ اچھا خاصا ایسے چل رہا تھا، ابا نے آفس جانا بند کروا دیا۔ اب میں ان کی فیکٹری جانے لگا۔ میرا فون تک میرا باپ مجھ سے لے چکا تھا کہ کہیں میں آرزو سے رابطہ نہ کر سکوں۔ 15 دن گزر گئے تھے، میری آرزو سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیسے ابا کو یہ پتہ چلا کہ میرے اور الوینا کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہم صرف ایک کمرے میں رہتے تھے، لیکن کمرے میں وہ رات کو دیر سے آتی تھی اور میں اس کے آنے سے پہلے سو جاتا تھا۔ وہ تکیہ اٹھاتی اور صوفے پہ لیٹ جاتی۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں دوسری شادی ضرور کروں گا، اور وہ میں آرزو سے ہی کروں گا۔ بس ایک بار ابا کی فیکٹری کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ لیکن جو کچھ آگے ہونے والا تھا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہوش اس وقت گم ہوئے جب میں ایک بار فیکٹری سے واپس آیا تو میری اماں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈالی۔ کہنے لگی مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سن کے میرے حواس گم ہوئے تھے۔